وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بڑے غور سے سنیے گا، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یا اللہ نے مال اور اولاد دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے، مال اور اولاد۔ مال کے لیے بھی انسان بہت کچھ کرتا ہے، اولاد کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ مال کمانے کے لیے انسان رات دن ایک کر دیتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اور اولاد کی خوشی کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا نام لے کر کے فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنے مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے، تمہیں اپنی اولاد سے جتنی بھی محبت ہو جائے، یہ محبت تمہیں اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس کو مثال سے سمجھو، آپ نے مارکیٹ میں دکان کھولی، عصر کی اذان کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا ذکر اور نماز ہے، اور دوسری طرف آپ کی دکان ہے، آپ کا کسٹمر ہے، آپ کا پروفٹ ہے، آپ کا بزنس ہے۔ اب امتحان ہے آپ کے سامنے، 10 منٹ کے لیے دکان یا تو بند کیجیے یا پھر آپ نماز کو قربان کیجیے۔ اب یہی کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم۔ اے ایمان والو، تمہارا مال بہت ضروری ہے تمہارے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، مگر اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نماز کی طرف تم کو بلا رہا ہے، اگر حی علی الصلاۃ کی آواز تم کو دی جا رہی ہے، تو تمہاری دکان بند ہو جانی چاہیے، تمہارا کاروبار بند ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی نشان۔ آپ گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، نماز کا ٹائم آیا، بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ بچوں سے لاڈو پیار کر رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے۔ اولاد کی محبت کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 4-5 سال کے معصوم بچے لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے بیٹے کی طرح ہیں، نبی اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے۔ دونوں مسجد میں نظر آئے، امام کائنات نے منبر سے دیکھا میرے نواسے گرتے پڑتے پھسلتے کودتے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ او لوگوں، میرے نبی کو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ سے نہیں نوازا، بیٹے آپ کو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے نبی کے لیے، اور شاید حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے کسی بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا۔
قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، ابراہیم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہ ہوا۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت بھی کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی ایسا لڑکا نہیں جو جوان ہوا ہو، جو مرد ہوا ہو۔ دنیا والوں کو یہ میسج بھی دیا گیا، او لوگوں یہ میرا آخری نبی ہے، یہ سب سے محبوب میرا بندہ ہے، مگر ہمارے فیصلے کے آگے میرے نبی بھی مجبور ہے، میرے نبی کو بھی میرے فیصلے کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے، میں نہ چاہوں تو میرے نبی کو کوئی بیٹا نہیں ہے، میں نے چاہا تو 4 بیٹیاں میں نے دے دی، اور میں نے نہیں چاہا تو کوئی ایک بیٹا بھی میرے نبی کا جوان۔ مکے والوں نے تانا بھی دے دیا، اے محمد آپ کے بعد تو آپ کی کوئی نسل نہیں چلے گی، دنیا میں اسی کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اگر کسی کو لڑکا نہ ہو، کسی کو صرف بیٹیاں ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ اس کی تو نسل نہیں چلے گی، اس کا تو ونش نہیں چلے گا۔ یہ تانا کوئی نیا نہیں ہے، یہ تانا تو 1400 سال پرانا ہے، یہ تانا تو اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا، اے محمد آپ کی تو نسل نہ چلے گی، آپ کے تو کوئی اولاد نرینہ آپ کو نہیں، آپ کو تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو کون یاد کرے گا؟ وہ لوگوں ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، جب نبی کو برا بھلا کہا گیا، جب نبی کو تانا دیا گیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اللہ نے اپنے نبی کا جواب دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی کل قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان آپ کے پاس آئیں گے، جب تک آپ کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام نہ پی لیں گے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اے نبی آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے نبی جاؤ ان کو سنا دو، جب تک دنیا میں اذان کی آواز جاری رہے گی، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی، تب تک اس دنیا کے اندر، آسمان کے اندر، زمین کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی رہے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو بہت بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی جو لوگ آپ کے دشمن ہیں کل ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو لہب کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا، لیکن اے نبی آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے، آپ کے لیے جان دینے والے، آپ کے لیے جان لٹانے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہوا ہے، آپ کے دشمن کی دم کٹی ہوئی ہے، بیٹا نہیں اللہ کے نبی، لیکن ہاں اللہ کے نبی ہمارے لیے باپ کی طرح، اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے باپ کی طرح، روحانی اولاد اللہ کے نبی کی آپ کی امت ہے تو کروڑوں کی تعداد، بیٹا لیکن کوئی نہیں۔ اب نواسے جو نبی کے ہیں وہ نبی کے بیٹوں سے کم نہیں۔ نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں، نواسے نظر آئے، آپ منبر سے اترے، اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا، او لوگو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میں اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پایا، جب تک میں نے اپنا خطبہ نہ روک لیا، میں منبر سے اتر نہ گیا، جب تک ان کو اپنی گود میں نہ لے لیا، ان کو چوم نہ لیا، ان کو پیار نہ کر لیا، مجھے چین نہ ملا۔
تو مال اور اولاد، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ انسان حرام کا راستہ کیوں اپناتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ الگ بات ہے کہ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے بوڑھے باپ کی پیشانی پر بڑھاپے کی لکیریں بری لگنے لگتی ہیں، مگر کبھی غور کرنا کہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کیا کیا کرتے ہیں۔ کتنے تو ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے غلط راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ کبھی کبھی حرام اور ناجائز راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن مال کے چکر میں کبھی تم اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا۔ 2017 کی بات ہے، اللہ نے سعودی عرب جانے کا موقع دیا۔ مدینہ کے اندر میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اذان کے 10 منٹ پہلے مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر ایک نقاب کی دکان پر گیا، نقاب خریدا، میں نے سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا، ریٹ بھی طے ہو گیا۔ میں پیسہ دینے والا ہوں، نقاب دینے والا نقاب دینے والا ہے۔ بغل میں مسجد نبوی کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دکاندار نے کاؤنٹر بند کر دیا، پردے گرا دیے، کہا شیخ صاحب بعد میں آئیے۔ میں نے کہا بھائی میرے اذان ہو رہی ہے، ابھی تو جماعت میں 10 منٹ کا ٹائم ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پیسہ لے لو سامان دے دو۔ کہا نہیں، اذان ہو چکی ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد کوئی سودا سلب کریں، آپ نماز کے بعد آئیے، دکان میری کھلی رہے گی، آپ کو سامان مل جائے گا۔ اللہ کی قسم اس دکاندار نے پیسہ میری جیب میں موجود ہے، اس نے پیسہ نہ لیا، اس نے سامان نہ دیا۔ اذان کی آواز سننے کے بعد وہ لوگوں، آج سعودی عرب کے لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اسلام اگر اپنی سچی حالت میں پوری کائنات کے اندر کہیں موجود ہے تو آپ کو اس مکہ مدینہ کی سرزمین پر مل جائے۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بند، کوئی سودا نہیں ہوگا۔ مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی۔ سیمانچل کے جلسے میں بہت بول چکا ہوں، چینل والوں سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائیو ان جلسوں کو کی شکل مت بگاڑو، آپ سے بھی بار بار کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی شکل نہ بگاڑو، ماں بہنوں سے بار بار کہتا ہوں یہ جلسے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے نام پر قائم ہوتے ہیں، ان جلسوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے میک اپ کر کے سور کر کے ان جلسوں میں آ رہی ہیں، اور وہ باش اور بدماش قسم کے لڑکے راستوں پر گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر جلسوں کا یہی مقصد ہے تو اللہ کے واسطے ان جلسوں کو بند کر دیجیے۔ چینل والوں، آپ نے گلی گلی نکڑ نکڑ چینل کھولے، تقریروں کے ایک تقریر کے 50 ریکارڈ کرنے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تقریروں کو آپ نے ریکارڈ کیا، آپ نے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کی، اپنے درشکوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ نے تقریر کچھ تھی، آپ نے اس پر گرما گرم کوئی ٹاپک ڈال دیا، جو میں نے اپنی تقریر میں جو بات کہی بھی نہیں، جس کا ذکر بھی میں نے نہ کیا، وہ بات آپ نے میری تقریر میں اس کا ٹاپک بنا دیا۔ کتنے چینل والے میری تقریر کے ساتھ ننگی عورت کی تصویر میرے فوٹو کے ساتھ لگاتے ہیں، اور ٹاپک کیا رکھتے ہیں؟ میلے میں جانے والی لڑکیاں، میلے میں جانے والی لڑکیاں، یہ ٹاپک لگاتے ہیں، اور ایک بےہودہ اور عریاں لباس پہنے ہوئے ایک لڑکی کی تصویر میرے بغل میں لگاتے ہیں۔ لوگ واٹس ایپ کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں ہے۔ پیسہ کماؤ میرے بھائی، مگر پیسہ کمانے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ آپ حلال و حرام کی حدوں کو بھول جاؤ۔
اس چیز کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ نے تقریر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے والی چیز کے اوپر آپ نے اتنا گندا تھمبنیل لگایا ہے. کل آخرت میں آپ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ولگیرٹی کو پھیلاتے ہیں، ننگے پن کو پھیلاتے ہیں، ان کو آخرت میں جو عذاب ہوگا ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا. آپ نے ننگے پن کو پھیلایا، آپ نے اوریانیت کو پھیلایا. اس سے تو اچھا تھا بالی ووڈ کی ہیروئنوں کے انٹرویو لے لیتے، اس سے تو اچھا تھا بالی ووڈ کے گانوں کو ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ ڈال لیتے. کم سے کم تقریریں تو بدنام نہ ہوتی، کم سے کم جلسے تو بدنام نہ ہوتے. کیا ہو رہا ہے جلسوں کے نام پر؟ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ کیا کیا فرق ہے؟ اتنے جلسے ہو رہے ہیں مگر ہمارا نوجوان نماز سے آتی دور ہے. اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اور آج اگر کوئی اللہ کو بھول گیا، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، تو دنیا میں تو جو ہوگا آخرت میں کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی کو ہم بے چینی والی زندگی بنا دیں گے. وہ کروڑوں اور لاکھوں کمائے گا لیکن اس کے گھر میں چین نہ ہوگا. ساس بہو کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، بھائی بھائی کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، اس کے گھر میں نند بھابھی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا. اس کے بچے بیمار ہوں گے جو ہم کو یاد نہیں کرے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کی زندگی بے چینی والی بن جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور کل قیامت کے دن ایسے انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا، میں آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. میرے بندے تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، تیرے سامنے نماز کی اہمیت بتائی گئی، تیرے سامنے بے حیائی کی برائی کی گئی، مگر تو بے حیائی کے کام کرتا رہا، تو نماز کو چھوڑتا رہا، تو اللہ کی یاد پہ غافل رہا. جب تو دنیا میں اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ کو اندھا بنا دیا. تو یہ پہلی آیت ہے کہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو مت. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اور جو مال کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، جو اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کر رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم دکان کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے، ہماری دکان میں بڑی برکت ہو رہی، بڑا پیسہ آ رہا ہے. نہیں، پیسہ تو آ رہا ہے مگر آپ گھاٹے کا سودا. جانتے ہو فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں؟ آؤ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں فائدے کا سودا کس کو. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آتے، اے اللہ کے نبی میں اپنے باغ کی چہار دیواری کر رہا ہوں، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، اور باؤنڈری کرنے میں میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا پیڑ آ رہا ہے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھجوروں کا پیڑ تو مجھے دے دو، لیکن وہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے. نبی اکرم نے اس کو بلایا، کہ بھائی اپنے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہے، تمہارا ایک پیڑ اس کی باؤنڈری کے راستے میں آ رہا ہے، تم اپنے پیڑ کی جو مناسب قیمت دے دو. اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں اگر اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں مجھے پورا ایک باغ دے دیا جائے تو میں وہ باغ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ دے دوں گا. نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کوئی ہے جو اس پیڑ کو خرید لے؟
میں اس کو جنت میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس سے بہتر کھجوروں کا باغ اس کو جنت میں ملے گا۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے دے اور اس کا یہ پیڑ خرید لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا ابو دہدا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے رہا ہوں، اور اس کا وہ ایک کھجور کا پیڑ میں لے کر کے اپنے اس صحابی بھائی کو دے رہا ہوں۔ سودا ڈن ہو گیا۔ ابو دہدا دوڑے دوڑے گھر آئے، ان کی بیوی اسی باغ میں گئی ہوئی تھی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، حضرت ابو دہدا باغ کے دروازے پر پہنچے اور بیوی کو آواز دی، اے ام دہدا، اے میری بیوی، تم جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اے میری بیوی، میں نے ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں اس باغ کو خرید لیا ہے، اس باغ کو بیچ دیا ہے، اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دی ہے۔ آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو شوہر کی یہ بات سن کر کے 4 باتیں سناتی کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں دیکھا کہ آپ ایک پیڑ کے بدلے آپ اتنا بہترین باغ آپ بیچ کر کے چلے آئے۔ آج کی عورتیں ہوتی تو 4 تانے مارتی۔ لیکن میری پیاری ماں بہنوں، نبی کی صحابیات کی زندگی بھی کیا زندگی تھی۔ ام دادا اس باغ سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں، اے میرے شوہر، آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، آپ نے جنت کے باغ کے بدلے اپنے باغ کو دے دیا ہے، آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا سہیب رومی۔ ہمارے یہاں شیر آبادی چلتا ہے، انصاری چلتا ہے۔ اسی بہار میں دربھنگہ میں ایک گاؤں ہے، وہاں سڑک میں دیوار بنی ہے، ایک طرف سے انصاریوں کا راستہ ہے، ایک طرف سے شیخ کا راستہ ہے۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا۔ ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے برادری ہے تو ہے، لیکن برادری کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ شیر آبادی یہ سوچے میں شیخ اور انصاری اور خان سے اچھا ہوں، خان یہ سوچے میں انصاری سے بہتر ہوں، انصاری یہ سوچے میں فلاں سے بہتر ہوں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ میں آپ دیکھیں ویرائٹی ہے صحابہ۔ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، سہیب رومی روم کے رہنے والے، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، لیکن نبی کے سارے صحابہ درجے میں اور مقام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ حضرت بلال تو غلام تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے آقا سیدنا سیدنا، بلال بھی ہمارا آقا اور ابو بکر بھی ہمارا آقا، ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو خرید کر کے آزاد کیا۔ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے حج کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، انصاری اور شیخ آبادی کا کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز دے رہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ڈریس کوڈ ہے، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے، غلام بن کر کے مکہ میں آئے، کسی نے آزاد کر دیا، بزنس کرنے لگے۔ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، تجارت میں برکت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پیشہ کھیتی کرنا ہے، اور کھیتی کرنے کے بعد سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے۔ تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی۔ حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی، بزنس کیا، اور اللہ نے برکت دی، بہت پیسہ کمایا۔ نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے، صحابی ہو گئے۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے،
صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اطمینان سے سنیں اور سننے والے کو سننے دیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ کسی کا کوئی پرسنل میٹر کو کنارے لے کے جا کے آپ لوگ اطمینان رکھیں، جیسے سننا ہو سنیں، اطمینان رکھیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بزنس کا سیٹ اپ کرتے ہیں، سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں مدینہ جانے کی۔ سامان پیک کر لیا، اونٹ تیار ہو گیا، صہیب رومی مکہ سے نکلنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے اونٹ کی نکیل پکڑی، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میں مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا صہیب ہم تمہیں مدینہ نہ جانے دیں گے، تم نے ساری زندگی مکہ میں رہ کر کے پیسہ کمایا اور آج چاہتے ہو کہ اپنی ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ، اے صہیب ہم کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے، تم اپنا سارا مال ہم کو دے دو، ہم تمہیں مدینہ جانے دے دیں گے۔ او لوگوں، مال بڑی اہم چیز ہے مگر اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں، کہا اے مکہ والو اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال، ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے۔ جب مدینہ پہنچے فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم نے سلام پھیرا، اپنے صحابی پر نظر پڑی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنے صحابی کو گلے لگایا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ۔ نبی نے پہلا لفظ جو کہا آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا، تو نے ساری زندگی کی کمائی کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کے دین کے لیے تو نے قربان کر دیا، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے۔ آج تو کروڑوں کمانے والا، لاکھوں کمانے والا مسجد کے اندر جب چندہ دینے کی بات آتی ہے تو 5 کا سکہ تلاش کرتا ہے، 10 کی نوٹ تلاش کرتا ہے، بیوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے 2000 کی نوٹ نکالتا ہے، بچوں کے شوق کے لیے 500 کی نوٹ نکالتا ہے، اور بیچاری مسجد اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے وہاں 10 کی نوٹ آپ کو زیادہ ملتی۔ یہ ہمارے دل کا حال ہے میرے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اپنے مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اگر ایسا کرو گے فاولئک ھم الخاسرون، تو تم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہ ہوگا۔ ایک آیت کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اب دوسری آیت کا مطلب سمجھ کر کے بات ختم کریں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مدرسوں میں دو، مسجدوں میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ کب خرچ کرو؟ باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مسجد میں چندہ دے رہا ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا میرے بھائی، جائز ہے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں خود صدقہ دے کر کے جائے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ تھی تو ماں کے اوپر آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی طرف سے لاکھوں اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ ماں کی زندگی میں آپ ماں کی قدر کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے۔ اب یہ موت کب آئے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ
رات رات بھر موبائل کے اوپر گندے کام کر رہے ہیں، کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو جسم کے اندر طاقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے ماتھے پر بھی سجدے کا نشان